ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کو غاصب قرار دے دیا، کہا حماس نہیں، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو دہشت گرد ہے، اسرائیل کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دلوائیں گے، لوگ جانتے ہیں اسرائیل فلسطین میں کیسے آئے، اسرائیل غاصب ہے، غزہ میں نسل کشی کا ذمہ دار مغرب بھی ہے، کیا مغربی ممالک پھر سے صلیبی جنگیں چاہتے ہیں؟ ایسی کوئی کوشش کی گئی تو یاد رکھیں ترکی کے لوگ موجود ہیں، ویسے ہی لڑیں گے جیسے لیبیا اور کاراباخ میں لڑے تھے، ایسے ہی مشرق وسطیٰ کا دفاع کیا جائے گا۔ غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اسرائیل کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں، جنوبی اسرائیل میں سینکڑوں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے، فلسطین کے حق میں دنیا بھر میں احتجاج، نیو یارک میں یہودیوں کا فلسطین کے حق میں مظاہرہ، ہزاروں افراد کی شرکت، لندن میں فلسطین کے حق میں لاکھوں افراد کا مظاہرہ، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں سے پارلیمنٹ ہاؤس تک ریلی نکالی، اٹلی اور جرمنی میں بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے۔ 300 یونٹ تک مفت بجلی، موٹر سائیکل والوں کے لیے آدھی قیمت پر پیٹرول، استحکام پاکستان پارٹی نے اپنے منشور کا اعلان کر دیا، اقتدار میں آنے کے بعد کم از کم اجرت 50,000 روپے کرنے کا اعلان، 12.5 ایکڑ تک کے کسانوں کے لیے ٹیوب ویل پر بجلی مفت کرنے کے وعدہ، کہا دیہات میں فری ڈسپینسریاں بنائیں گے، بے گھر افراد کو 3 مرلہ کے پلاٹ دیں گے، نوجوانوں کو بلا سود قرض ملے گا، کچی آبادی کے مکینوں کو مالکانہ حقوق ملیں گے۔ تحریک انصاف کا دوسری جماعتوں سے رابطوں کا اعلان، آئندہ ہفتے سے سیاسی جماعتوں سے رابطوں کے شیڈول کو حتمی شکل دے دی، کور کمیٹی اجلاس میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، پیپلز پارٹی رہنماؤں کے بیانات کی بھی تعریف، کہا پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن تسلیم نہ کرنے کا بیان درست سوچ ہے، بلے کے نشان کے ساتھ انتخابات میں شرکت الیکشن کے شفافیت کے لیے ضروری ہے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف سے نون لیگ خیبر پختونخوا کے صدر امیر مقام کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا 90 دن میں الیکشن کی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے، الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ انتخابات وقت پر کراتے، کسی بھی سیاسی جماعت کو زبردستی الیکشن سے نہیں روک سکتے۔ پروگرام نیوز لائن میں مزید کہا صدر عارف الوی کے جیل جانے کے بیان سے اتفاق کرتا ہوں، ایک دوسرے کو رگڑا لگانے والا سلسلہ بند ہونا چاہیے، مریم نواز کی جیمز والی گاڑی کی اجازت نہیں تو ملنی بھی نہیں چاہیے۔ جہانگیر ترین نے کہا 10 سال پہلے نیا پاکستان بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، پوری کوشش کی لیکن خواب پورے نہیں ہو سکے، چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم بنے تو کام کرنے والوں کو ہٹا دیا، پی ٹی آئی ان ہاتھوں میں چلی گئی جن کے دل میں پاکستان کا درد نہیں تھا، اس وقت شخصیت نہیں ملک اور عوام اہم ہیں، دوسری جماعتوں کو دشمن نہیں سمجھنا، نفرت کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، محض آرائی اور انتخابی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ نگراں حکومت کی بھی میثاق معیشت کی تجویز، وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کہا ملک میں میثاق معیشت کی ضرورت ہے، 10 سال کے لیے معاشی پالیسی ہونی چاہیے، حکومتیں پابندی سے اس پالیسی پر عمل کریں، نگراں حکومت سنبھالی تو معیشت مشکلات کا شکار تھی، مہنگائی بہت زیادہ تھی، ہم گھبرائے نہیں، بہت جلد حالات پر قابو پایا، ملک کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں سال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن، پاکستان میں جزوی چاند گرہن کا آغاز رات 11:02 پر ہوا، کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں چاند گرہن کا نظارہ کیا گیا، امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ، ایشیا کے دیگر کئی ممالک میں بھی چاند گرہن کا نظارہ۔ گورنر پنجاب کا آرڈیننس سے بلدیاتی انتخابات کے لیے ای وی ایم ختم کرنے سے انکار، ذرائع کے مطابق گورنر پنجاب نے آرڈیننس کی ایڈوائس واپس بھجوا دی، بلیغ الرحمان نے کہا پنجاب میں منتخب اسمبلی کا انتظار کرنا چاہیے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کرنے کا فیصلہ منتخب اسمبلی سے ہونا چاہیے، نگراں حکومت آرڈیننس سے ای وی ایم ختم کرنے کا فیصلہ نہ کرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں 10 وکلاء کو ملاقات کی اجازت، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے فہرست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی، حامد خان، علی ظفر، شعیب شاہین، لطیف کھوسا اور شیر
افضل مروت سمیت دیگر وکلا شامل، عدالت نے سہولیات فراہمی کی درخواست نمٹانے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ علیم خان کی تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا 2018 کے الیکشن کے بعد کرپشن کا نیا پاکستان بن گیا، اقربا پروری اور لوٹ مار کی گئی، چیئرمین پی ٹی آئی نے پنجاب کو بزدار تحفے میں دیا، نون لیگ 7 بار اقتدار کے بعد پھر موقع مانگ رہی ہے، عوام نے 7 بار موقع دیا، کیا 500 بار موقع دیں؟ پیپلز پارٹی نے 15 سال میں سندھ کو تباہ کیا۔ رہنما پیپلز پارٹی عبدالقادر مندوخیل نون لیگ پر برس پڑے، کہا نواز شریف مجرم ہے، ڈی آئی جی نے کیسے سیلوٹ کیا، نون لیگ والے کیسے کہہ رہے ہیں ان کی سہولت کاری نہیں ہو رہی، پروگرام اپ فرنٹ میں مزید کہا نگراں حکومت نون لیگ کے زیر اثر ہے، قائمہ کمیٹیاں خواجہ آصف، رانا تنویر، سعد رفیق اور مصدق ملک کے زیر اثر ہے۔ حماس نے فلسطینیوں کی مصر کے صحرائے سینا منتقلی کو مسترد کر دیا، غزہ میں اقوام متحدہ کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ، ترجمان حماس نے کہا مصر کی سرحد پر جمع امداد فوری غزہ جانے کی اجازت دی جائے، ادویات اور طبی سامان کو اسپتالوں تک پہنچایا جائے۔ جماعت اسلامی کا اسلام آباد نے فلسطین مارچ کا اعلان، کہا پرامن احتجاج میں بچے، خواتین اور نوجوان سب شامل ہوں گے، غزہ بمباری سے تندور بن گیا، اسپتالوں اور شہری آبادی پر حملے کیے جا رہے ہیں، فلسطین پکار رہا ہے تو ہمارے بھی کوئی فرائض ہیں، مارچ ہر صورت میں ہوگا۔ کوئٹہ میں رکشوں اور ویگنوں کے کرائے کم ہو گئے، رکشوں کے کرایوں میں 50 روپے اور ویگنوں کے کرایوں میں 30 روپے کی کمی، انتظامیہ نے تمام گاڑیوں پر کرایہ نامے آویزہ کرنا لازمی قرار دے دیا۔ پشاور کے بادشاہ خان ایئرپورٹ پر پی آئی اے کی مزید 10 پروازیں منسوخ، حکام کے مطابق 3 ہفتے میں 62 پروازیں منسوخ ہوئی، ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے اور پی ایس او کے درمیان معاملات طے پا گئے، چند روز میں ایندھن کی فراہمی بتدریج بڑھنا شروع ہو جائے گی، پروازوں کا شیڈول معمول پر آنا شروع ہو جائے گا۔ لاہور سے کراچی جانے والی خیبر میل ایکسپریس حادثے سے بال بچی، ٹرین کی ایک بوگی کے پہیے جام ہو گئے، پہیوں سے دھواں نکلنے پر بوگی کو ٹرین سے الگ کر دیا گیا، حکام کے مطابق ٹرین کو روانہ کر دیا گیا۔ نیب ترامیم فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت منگل کو ہوگی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ پارک افتتاح کیا، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا 31 جنوری تک اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کرنی ہے، عوام کو صحت سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے، اسپتالوں کی بہتری کے لیے عرصہ دراز سے کام نہیں ہوا، 9 ماہ کے دوران مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے۔ کراچی میں رینجرز اور کسٹمز کا آپریشن، یوسف گوٹ میں خفیہ گوداموں سے کروڑوں روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان برآمد، کپڑا، ٹائلز، سگریٹ، چھالیاں شامل اسمگلنگ میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ سندھ کے علاقے کوٹ ڈی جی میں ملزمان کو عدالت لے جانے والی پولیس وین پر حملہ، فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق، 1 اہلکار زخمی، پولیس کے مطابق ملزمان نے دیرینہ دشمنی کے باعث عدالت لے جانے والے افراد پر حملہ کیا۔ لاہور، بہاولپور، رحیم یار خان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں سی ٹی ڈی کا آپریشن، 10 مبینہ دہشت گرد گرفتار، ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹر، ہینڈ گرینیڈ اور دیگر اسلحہ برآمد۔ شیخوپورہ کے علاقے مانانوالا میں 1 کروڑ روپے سے زائد کی ڈکیتی، اہل خانہ کے مطابق 8 ڈاکو 35 تولے طلائی زیورات، ملکی اور غیر ملکی کرنسی اور موبائل فون لوٹ کر فرار۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لیے پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 2 دن باقی، 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا، 1 نومبر سے قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی کریں گے۔ کراچی کا قدیم اور اہم رابطہ چوک بنارس کئی سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، چوک میں گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، تجاوزات کے باعث بھی ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے میں مشکلات۔ کہیں
بارش تو کہیں یالہ باری. سندھ کے ضلع نواب شاہ اور سانگڑ میں بادل برس پڑے. سانگڑ کے علاقہ قاضی احمد اور تحصیل دوڑ میں بارش کے ساتھ اولے بھی برسے. یالہ باری سے پیاز، گندم اور گنے کی فصل کو نقصان. شہزاد پور میں بھی موسم سرما کی پہلی بارش. کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے. سعودی عرب کے شہر جدہ میں طوفانی بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. سڑکیں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں. ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر. گاڑیاں پانی میں بند ہو گئیں. حکام کی اسکول بند رکھنے اور آن لائن تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کی ہدایت. مدینہ شہر اور گرد و نواح میں بھی بادل برسے. مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے قریب خوفناک حادثہ. متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرانے سے 32 افراد جاں بحق. 63 زخمی. پولیس کے مطابق ایک گاڑی سے آئل لیک ہوا تو کئی گاڑیاں پھسل کر ایک دوسرے سے ٹکرائیں. کچھ میں آگ بھی بھڑک گئی.